جب میرے آقا کی ولادت ہوئی نا تو سیدہ آمنہ نے آقا کو اٹھایا اور کہا کہ ایسا حسین بیٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ماں تھی، ساری مائیں کہتی ہیں اپنے لالوں کو کہ ایسا بیٹا میرے بیٹے جیسا حسین کوئی نہیں۔ تو سیدہ آمنہ بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں، لوگ کہیں گے ہر ماں کہتی ہے، تو سیدہ آمنہ نے بھی کہہ دیا۔ تو پھر دائی حلیمہ انہوں نے جب آقا کو دیکھا تو کہا کہ واللہ ایسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اے آمنہ، تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا، تو نے صرف ہاشمیوں کو دیکھا ہوگا، میں تو قبیلے قبیلے جاتی ہوں، لیکن ایسا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اتنی ان کی گفتگو ہو رہی تھی، علماء کرام بیٹھے ہیں، غلطی ہو تو رہنمائی فرما دیں کہ میں کو نقیب محفل نہیں ہوں، مجھے تو نقیب محفل کی نون کا بھی نہیں پتا، آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہوں، تو غلطی ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ آقا دو جہان سرور کائنات کے دادا پاک تشریف لائے، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، کہتے ہیں کہ اے آمنہ، اے حلیمہ، تم نے تو صرف اتنی سی زمین دیکھی ہوگی، چند گھر دیکھے ہوں گے، چند بستیاں دیکھی ہوں گی، چند قبیلے دیکھے ہوں گے، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں تجارت کی غرض سے کبھی ملک شام جاتا ہوں، کبھی ملک عراق جاتا ہوں، واللہ ایسا حسین تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسین تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ اتنے میں جبریل امین آئے، جبریل امین نے کہا کہ تم نے چند بستیاں دیکھی ہیں، چند ملک دیکھے ہیں، میں نے تو سارے نبیوں کے زمانے دیکھے، میں نے آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں رو رو کر دعائیں مانگتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نار نمرود میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے اس کو بھی دیکھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی شہزادیاں اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں، واللہ ایسا حسین تو میں نے بھی نہیں دیکھا، ایسا حسین تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو رب نے فرمایا، رب کیا فرماتا ہے کہ تم دیکھتے تو تب نہ جب میں محمد جیسا پیدا فرمایا، سبحان اللہ، میں نے محمد جیسا پیدا کیا ہی نہیں ہے، تم دیکھتے کہاں؟ امام ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے محبوب لجپال آقا سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، راستے میں ایک قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے اونٹ چل رہے تھے، آقا دو جہان سرور کائنات کو ایک سرخ رنگ کا عربی النسل اونٹ پسند آتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے نہیں بھی بیچنا تھا، تو آقا کے منہ سے نکلا کہ بیچتے ہو؟ کہتے ہیں جی بیچتے ہیں۔ یہاں پہ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں، میں دل بیچاں میں جگر بیچاں، جب پیارا محمد آ جاوے، نی میں اپنا سارا گھر بیچاں، جب پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ آقا کے منہ سے نکلا، کہتے ہیں جی بیچنا ہے، سودا طے پا گیا، قیمت طے پا گئی۔ آقا نے فرمایا یار میں تو سیر کی غرض سے نکلا تھا، تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، میرے پاس قیمت نہیں ہے، اگر ایسا کرو یہ اونٹ مجھے دے دو، میں اس کو لے کے چلا جاؤں اور میں گھر جا کر اس کی قیمت بھیج لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیے۔ میرے آقا نے اونٹ کی بہار پکڑی اور چل دیے، وہ میرے آقا کو چلتے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا نظروں سے اوجھل ہوئے، میرے آقا نظروں سے اوجھل ہوئے تو
وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار یہ جو نورانی مغلے والا تھا کیا تم اس کو جانتے ہو، کیا اس کو پہچانتے ہو، کیا اس کا نام پتہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں ہم اس کو نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کیا کوئی ضامن رکھا تھا، کیا کوئی ضامن تھا یا کوئی چیز گروی رکھی تھی؟ کہتے کہ نہیں۔ کہتے ہیں اتنا قیمتی اونٹ دے دیا؟ تو ایک بولا کہ یار تو کہتے ہو اس کا نام پوچھتے پتہ پوچھتے، میں تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا، جب وہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت بولے، کہتے ہیں کہ انہی کی بو مایا چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن ہے، کہ انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، کہ انہی کی رنگت گلاب ہوتی ہے، کہ وہ گل ہے کہ لمحائے نازک اٹھے، کہ ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھ کے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب ہوتی ہے، گلاب گلشن میں دیکھ کے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے یار تم نام پتہ کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا۔ دوسرا بولا یار تم تو میٹھے بولوں کا تذکرہ کرتے ہو کہ میں ان میں کھو گیا تھا، مجھ سے بھی پوچھو کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ کہتے کہ بتاؤ تم کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ میں تو ان کی کالی کالی زلفوں میں کھو گیا تھا، میں تو ولین زلفوں میں کھو گیا تھا، میں تو ان کی کنڈل زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا تھا۔ یہاں پہ پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے، کہتے ہیں کہ لم یاتی مزید کفی نظری مثل تو ناشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہے دوسرا جانا، انا فی اتش و سخا کا قدم، اے گیسو اے پاک اے عبر کرم، برشن ہارے رم جم رم، دو بوند ادھر بگڑا جانا۔ تو یہاں پہ تاجدار گولڑا بولے، تاجدار گولڑا کا قلم چلا، آپ کیا لکھتے ہیں کہ مکھ چند بدر شال شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شال شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تُتے اکھ مستانی ہے، مخمور عقیہن مد بریاں، مخمور عقیہن مد بریاں۔ وہ میرے سرکار کی زلفوں میں کھو گئے تھے کہ میں زلف یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسی جال کے صدقے، جو قبر میں بھی نہ چین دے اجل تک، بیگم میں ایسی یاد پہ قربان خیال کے صدقے۔ تو یہاں پہ نصیر ملت بولے، تاجدار گولڑا کے پوتے بولے، سید نصیروں کی نصیر بولے، کہتے ہیں کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو بھی تو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق سے سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، جنت میرے نصیب کی، جنت میرے نصیب کی، وائز کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ وہ کہتے ہیں یار تم ان کی زلفوں میں کھو گئے، کوئی کہتا ہے کہ میں ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا، ایک بولا وہ کہتا ہے یار تم ان کے میٹھے بولوں میں کھو گئے، ان کی کنڈل زلفوں میں کھو گئے، کوئی ان کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ مجھ سے بھی پوچھو کہ میں کس چیز میں دیکھ رہا تھا، میں کیا دیکھ رہا تھا، میں کس میں گم تھا؟ وہ کہنے لگے بتاؤ تم کس میں کھو گئے تھے؟ کہتا جی جب وہ مسکراتے تھے، جب وہ مسکراتے تھے ان کے دندان مبارک سے ایک نور نکلتا جو سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا ہے کہ ماں ذات کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ماں ذات کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میر کا گھونگھٹ دے دے دے، وہ رب کا سوارا آفت ہے، یاسین کی چمک ہے دانتن میں، طہا کا کرشمہ ہے آنکھن میں، والفجر کا جلوہ ہے گالن میں، وہ عرش کا تارا، وہ عرش کا تارا آفت ہے، وہ عرش کا تارا آفت ہے۔ ایک بولا یار میں تو ان کے نینوں میں کھو گیا تھا، میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہا تھا، اتنی حسین آنکھیں کہ کیا خوب سجن دی اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جس نو ویگ کے چند شرم آوے، تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جنو ویگ کے چند شرم آوے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ
اتنے میں ایک شخص بولا یار وہ تجھے اپنی میٹھی باتوں میں اپنے حسن کے جلوے دکھا کر وہ تم سے اتنا قیمتی اونٹ لے گیا، یعنی کہ اس کی گفتگو میں یہ تاثر تھا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو ایک خیمہ جو سردار کی بیوی تھی وہ بولی کہ خبردار کوئی اس سونے مکھرے والے کو جھوٹا نہ کہے، میں ضمانت دیتی ہوں، میں تمہارے اس اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ سونے مکھرے والا تمہارے اونٹ کی قیمت ادا کرنے نہ آیا تو اس اونٹ کی قیمت میں ادا کر دوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھیا کوئی تو جانتا ہے، کوئی تو جانتا ہے۔ کہتے خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا۔ تو پھر تم اس کی ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ کہا جب تم اس سے محو گفتگو تھے، جب اس سے بات کر رہے تھے تو میں نے خیمے کے پردے کی اور سے دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جس کا اتنا حسین چہرہ ہو وہ خدا کی قسم جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے آقا کے غلام آئے، صحابہ کرام آئے اور ان سے پوچھا کہ کنہوں نے ہمارے آقا کو اونٹ بیچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیچا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اونٹ کی قیمت ادا کر کی اور کچھ کھجوریں ضیافت کے لیے بیچ دی۔ وہ کہنے لگے یار اب چھوڑو اس قیمت کو، اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، نورانی چہرے والا کہاں سے آیا تھا؟ تو کہنے لگے، صحابہ کرام فرمانے لگے کہ سامنے وہ جو گلستان نظر آ رہا ہے، جو چمنستان نظر آ رہا ہے، جو کھجوروں کا جھڑ نظر آ رہا ہے، وہی میرے آقا کی، ہمارے آقا کی بستی ہے، اس کو مدینہ منورہ کہتے ہو، کہتے ہیں تم خوش قسمت ہو کہ مدینہ کے قریب آتے۔ وہ کہنے لگے، سارا قافلہ کہنے لگا کہ ہمیں اپنے آقا کے پاس لے جائیں، اور وہ سارا قافلہ صحابہ کرام کے ساتھ آقا دو جہان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پورا قافلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے، اس کھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیں گے دربارے نہیں، اس چاند کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔